السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل عطائے رسول ہند الولی معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ سب کی حاضری کو عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی یہ محفل منعقد ہے۔ آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کے عظیم داعی اور مبلغ اعظم ہے، اور آپ کی محنتوں سے، آپ کی کوششوں سے ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوئے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ روا روی میں عام طور پر لوگ کہہ بھی جاتے ہیں اور عام طور پر لوگ سن کر گزر بھی جاتے ہیں۔ پہلے آپ سوچیں کہ 90 لاکھ کی تعداد کسے کہتے ہیں؟ 90 لوگوں کو انسان محنت کر کے اپنی زندگی میں نمازی نہیں بنا سکتا۔ بہت آسان نہیں ہے، بہت آسان نہیں ہے کسی کو نمازی بنانا۔
90 لاکھ لوگوں کو غریب نواز نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، کفر سے شرک سے چھڑا کر، کفر شرک سے دور کر کے ان کو توحید کا متوالا بنایا۔ آخر کیا چیز تھی؟ کون سی چیز تھی؟ سرکار غریب نواز میں کون سی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ سے محبت کرنے لگے، آپ سے پیار کرنے لگے اور آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے؟ تو سرکار غریب نواز کی زندگی میں وہ ایک خصوصی جوہر تھا جو انہوں نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل کیا تھا، اور وہ تھا انسانوں سے محبت، انسانوں سے پیار، انسانوں سے الفت۔ اللہ اکبر! آج ہم کثرت سجدہ کو ولایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے۔ کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے آدمی ولی بنتا ہے، کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کو ہم سمجھتے ہیں اس سے انسان ولی بنتا ہے۔ یہ راستے ہو سکتے ہیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فکر تھی، دیکھیے ولی کہتے ہیں اس کو جو اللہ کا قریبی ہو جائے۔ ولی کا مطلب اللہ کا قریبی، اللہ سب سے قریب ہے، اللہ سب سے قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق تم سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو آپ جواب دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ اللہ سب کے قریب ہے، اللہ مومنوں کے بھی قریب ہے، اللہ کافروں کے بھی قریب ہے، اللہ مسلمانوں کے بھی قریب ہے، اللہ غیر مسلموں کے بھی قریب ہے، اللہ نمازیوں کی بھی قریب ہے، اللہ بے نمازیوں کی بھی قریب ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کتنے قریب ہے؟ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ سب کے قریب ہے، کسی سے وہ دور نہیں ہے۔ اللہ سب کے قریب ہے لیکن سب اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اللہ سب کے قریب ہے مگر سب اللہ کے قریب نہیں ہے، اور جو اللہ کے قریب پہنچ جائے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے قریب پہنچ جائے وہ ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قریب پہنچنے کا اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ولی بننا آسان ہے، بہت آسان، مشکل اتنا ہے کہ کوئی نہ بن سکے اور آسان اتنا ہے کہ ہر کوئی بن جائے، یہی اصل بات ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا نام ولایت، اسی لیے ولی کہتے ہیں قریب کو، ایک معنی ولی کا قریب بھی ہے۔ اللہ تک جو پہنچا وہ ولی ہوا، تو پہنچنے کے لیے کئی راستہ تو چاہیے۔ جیسے میں یہاں تک آیا، جامع مسجد یا رسول اللہ میں مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد یہاں آئے، راستے سے چل کر ہی تو آئے۔ آپ بھی آئے ہوں گے راستے سے چل کر کے آئے، یہاں سے جائیں گے راستے سے چل کر جائیں گے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے، منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے، تو اللہ تک بھی پہنچنے تو راستہ کہاں ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے بہت خوبصورت بات ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کدھر ہے؟ حضور غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسانوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جب تک تم انسانوں کے دل کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے قریب پہنچنا ہے، اللہ کے قریب پہنچنا ہے، انسانوں کے دل کو خوش کرو۔ جب تم انسانوں کے دل کو خوش کرو گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ غریب نواز نے یہی کیا، شروع سے لے کر پہلے دن سے لے کر وصال تک وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرتے رہے۔ آئیے ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ بچپنا ہے، بچپنے میں چھوٹی سی عمر ہے سرکار غریب نواز کی،
آج ہم صرف نماز پڑھنا چاہتے ہیں بس، اور سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ کے ہی صرف جنت مل جائے گی۔ دیکھو نماز افضل العبادات ہیں، اس کا انکار نہیں، نماز دین کا ستون ہے، اس کا انکار نہیں۔ نماز پڑھ کے جنت ملے گی، لیکن نماز قبول بھی تو ہو۔ آپ کے دل میں اگر انسانوں کے لیے کینہ موجود ہے، نفرت موجود ہے، تو آپ کا سجدہ آپ کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتا۔ انسان جب تک انسان سے محبت نہیں کرے گا دل کی گہرائیوں سے، تب تک خالق کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہاں ہم بالکل لوز پڑھ رہے ہیں، کمزور پڑھ رہے ہیں، انسان کے دل میں انسان سے محبت نہیں۔ ایک وقت تھا انسان سے کتنا پیار کرتا تھا کہ اپنے حصے کا کھانا وہ دوسرے کو کھلا دیتا تھا، اپنی جگہ دوسرے کو پیش کر دیتا تھا، اپنا لباس دوسرے کو پیش کر دیتا تھا۔ یہ محبت تھی۔ آج صرف خود غرضی ہے۔ اور جب تک انسان اللہ کی مخلوق سے سچے دل سے پیار نہ کرے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو خوش کرو، ان کو راضی کرو۔ سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھیے، بندوں کی خدمت، پوری زندگی گزر گئی بندوں کی خدمت۔ آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب وہ میرا دودھ پی رہے ہوتے اور غریب عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی، بھوک کی وجہ سے وہ بچے روتے، تو آپ دودھ چھوڑ دیتے اور ان بچوں کی طرف اشارہ کرتے، گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں امی میرے حصے کا ان غریبوں کو پلا دو۔ یہ بچپنے سے ذہن ہے، ماں کی گود میں یہ فکر ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں، دیکھا ایک غریب بچہ درخت کے نیچے روتے ہوئے کھڑا ہے۔ اس کے پاس جا کر کے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اسی وقت اپنا کرتا اتار کے اس کو پہنا دیا، اور اس کے بعد گھر آ کر کے پرانے کپڑے پہن کر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ کسی نے پوچھا شہزادے معین الدین حسن یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا نیا لباس عید کا اس بچے کو دے دیا اور آپ نے پرانے پہن لیے۔ فرمایا عید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید تو اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ یہ ہے فکر غریب نواز۔ سرکار غریب نواز کی عید نئے کپڑوں کا، نئے کپڑے تو کافر بھی پہن لیتے، نئے کپڑے تو کافر کو بھی مل جاتے ہیں، تو کیا عید اس کی ہو گئی؟ عید نام ہے اللہ کو راضی کر لینے کا۔ فرمایا میلے کپڑوں پہ بھی عید ہو جاتی ہے، پیون کے کپڑوں پر بھی عید ہو جاتی ہے، تو آپ نے اپنا لباس اتار کر کے دے دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پوری زندگی کس طریقے سے مخلوق کی خدمت میں گزر رہی ہے۔ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، آپ کا باغ تھا انگوروں کا باغ، انگوروں کا باغ تھا، اس کو پانی دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک مرد درویش فقیر جن کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی، وہ ادھر سے گزرے۔ دوسرے جو لڑکے تھے ان کو پاگل اور دیوانہ سمجھ کر پتھر مار رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو عرض کیا بابا اندر تشریف لیں، باغ میں آ جائیں۔ چھوٹی عمر ہے، ابھی صرف 8-10 سال کی عمر ہے، زیادہ عمر نہیں، 8-10 سال کی عمر ہے۔ دیکھیے ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کی زندگی میں، اور بچے اس مجذوب کو پتھر مار رہے تھے، اور سرکار غریب نواز ادب کے ساتھ اپنے باغ میں بلا رہے تھے۔ ماں باپ جیسی تربیت کرتے ہیں ویسی اولاد کے اندر گر پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں اولاد کی تربیت کے لیے۔ سب سے زیادہ تباہی اگر کسی کے معاشرے میں مچی ہوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ نشہ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں آپ،
زور سے ٹی وی بجتا ہوا آپ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں، عورتوں کو بے پردہ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں، لڑائی جھگڑوں کی کثرت مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں، قتل غارت گری مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں۔ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے اسلام؟ تربیت کہاں ہے؟ ہماری اولاد اللہ نے بطور امانت ہمیں سونپا ہے۔ یہ اولاد صرف ہماری نہیں ہے، یہ ہماری اولاد کہنے کی بعد میں ہے، پہلے یہ اللہ کی امانت ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو، انہیں کچھ سکھاؤ، پڑھاؤ۔ ہمیں کچھ نہیں آتا تو انہیں کیا پڑھائیں گے؟ مگر یاد رکھنا، جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، قیامت کے دن ان ماں باپ کو بغیر حساب و کتاب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے امانت دی تھی، تو نے اس کو سکھایا کیوں نہیں؟ اب ایک خاص بات، آپ کہیں گے کہ ہمیں نہیں آتا تو ہم کیا سکھائیں گے؟ قربان جائیں اسلام کی تعلیم پر۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ بھئی تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، چلے نہیں آتا۔ تمہیں ایجوکیشن نہیں آتا، نہیں آتا۔ تمہیں اور کوئی دوسری چیز نہیں آتی، نہیں آتی۔ ادب تو تم اپنی اولاد کو سکھا سکتے ہو۔ ادب سکھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی میں نے بہت سے ان پڑھوں میں پڑھے لکھوں سے زیادہ ادب دیکھا ہے۔ میں بعض ایسے دیہاتوں میں گیا جہاں میں نے شہر والوں سے زیادہ مؤدب لوگ دیکھے، بلکہ میں نے دیکھا کہ ان کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ ادب میں ہم سے آگے نظر آئے۔ تو ادب کے لیے بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں، اس لیے پہلے اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو ادب سکھایا، سمجھ لو سب سکھا دیا۔ اس لیے کہ ادب بہت بڑا زیور ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آج ہمارے بچوں میں ادب نہیں ہے۔ پہلے بڑوں کو لوگ دیکھتے تھے تو ان کے آگے جانے میں شرماتے تھے، آج تو بڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں بچے۔ ادب نہیں رہ گیا، اس لیے کہ ہم نے ادب سکھایا ہی نہیں۔ پہلے ہمارے مسلمانوں کے بچوں کا حال یہ تھا، کسی بھی بڑے کو دیکھیں تو وہ بڑھ کر سلام کرتے تھے، ہمارے محلوں کی پہچان تھی۔ یہ سب چیزیں ہم نہیں دے پانے اپنی اولاد کو، حالانکہ ہمیں اپنے گھر کے اندر یہ ماحول کریٹ کرنا چاہیے، یہ تربیت ہمیں کرنی چاہیے اپنی اولاد کی، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے۔ اولاد کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اس کو بطور امانت دیا ہے، اس لیے ان کو ادب سکھاؤ۔ تو اور بچے ابراہیم قندوزی کو پتھر مار رہے تھے، سرکار غریب نواز نے ان کو بلایا، آپ اندر تشریف لیں۔ وہ اندر آئے، آنے کے بعد جو انگور کے بہترین خوشے تھے وہ سرکار غریب نواز نے ان کے سامنے رکھے، انہوں نے کھایا، اور یہ ادب کی ابراہیم قندوزی کو بہت پسند آئی۔ حضرت ابراہیم قندوزی کو یہ ادب بہت پسند آئی، تو انہوں نے اپنی جھولی میں سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں ڈالا، اور چبا کر اس کو غریب نواز کے منہ میں اونڈیل دیا۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں وہ کھلی جو چبا کر انہوں نے میرے منہ میں ڈالی، اس کا اثر یہ ہوا کہ میری نگاہوں کے سامنے سے سارے حجابات اٹھ گئے، اور دل کے اندر دنیا کی نفرت پیدا ہو گئی، اور اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اللہ سے پیار پیدا ہو گیا۔ اب کہیں دل نہیں لگتا تھا، اور وہی فقیر ابراہیم قندوزی کے وہ کھلی کے ٹکڑے کھلانے نے مجھے اللہ کی لو لگا دی، مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ سرکار غریب نواز دیکھو یہاں بھی خدمت کی، بچپنے میں آپ نے سنا انداز کیا تھا، اس کے بعد انسان کی حیثیت سے ابراہیم قندوزی کی خدمت، اس کے بعد پھر دیکھیں ہندوستان میں جب آپ تشریف لائے، ہندوستان جب آئے تو ہندوستان میں ماحول تھا اونچ نیچ کا ماحول، یہ نیچ ذات کے لوگ ہیں، یہ اونچی ذات کے لوگ ہیں، اس طریقے سے فرق تھا یہاں۔ جو لوگ نچلی ذات کے تھے وہ اونچی ذات کے لوگوں کی عبادت خانے میں جا بھی نہیں سکتے تھے، جو نچلی ذات کے لوگ تھے وہ اونچی ذات کے لوگوں کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جا بھی نہیں سکتے تھے۔
ان کی پیٹھ پر باردان باندھا جاتا تھا تاکہ وہ چلیں تو رستے سے ان کے پیروں کا نشان بھی مٹ جائے۔ اس طرح اونچ اور نیچ کے اندر فرق تھا، اتنی جو ہے وہ بانٹ دیا گیا تھا، انسانوں کو خانوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ حضور غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے اور آپ نے نعرہ دیا، نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں سب کو ایک صف میں کھڑا کر دوں گا۔ برسوں سے انسانیت پہ ظلم ہو رہا تھا، سرکار غریب نواز نے سسکتی ہوئی اس انسانیت کو ہندوستان کی سرزمین پر نئی جان عطا فرمائی۔ تصور دیا سب اللہ کے بندے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ آپ نے یہ فرق مٹانے کی کوشش کی، اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فرق مٹانے والی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کتنی دشواریوں سے گزرنا پڑا، بہت دشواریوں سے گزرے آپ بہت دشواریوں سے گزرے۔ دیکھیں، حقانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، پیغام حق کو عام کرنے کے لیے آسانیاں نہیں ہوتی، سچائی کی راہ میں 50 رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ جب سرکار غریب نواز نے ہندوستان میں انٹری فرمائی، آپ داخل ہوئے تو ایک علاقہ پڑتا ہے جس کا پرانا نام ہے سمانا، موجودہ نام اس کا پٹیالہ ہے۔ سمانا میں جب آپ داخل ہوئے، رائے پتورا کے مکتوبات اور اس کے خطوط پورے ہندوستان کی ریاستوں میں پھیل چکے تھے، کیونکہ اس کی ماں نے علم نجوم کے زور پر سرکار غریب نواز کا پورا حلیہ ایک شکل میں ڈھال کر اس کو دیا تھا، اور کہا تھا کہ ایک فقیر آنے والا ہے۔ ہندوستان کے مرغ بانگ دیتے ہیں تو اس میں بھی اس فقیر کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک فقیر آنے والا ہے، اور اس فقیر کا حال یہ ہے کہ اس سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی ماں نے کہا تھا اس سے نہیں ٹکرانا تو نے، ورنہ تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا، اور وہ فقیر ہی تیرے حکومت کے تختے کو پلٹنے کا سبب بنے گا۔ لیکن اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے نا انسان کے اندر، اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے، اور اقتدار کا نشہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ دیکھو، نشہ کوئی بھی وہ بھیانک ہی ہوتا ہے۔ اقتدار کا نشہ بھیانک، علم کا نشہ بھیانک، جوانی کی طاقت کا نشہ بھیانک، کوئی نشہ بہت بھیانک، دولت کا نشہ بھیانک، شہرت کا نشہ بھیانک، یہ آدمی کو آخر لے گرتا ہے۔ نشے نے کبھی انسان کو اوپر نہیں اٹھنے دیا، ہمیشہ نیچے گرا ہے، کوئی نشہ ہو۔ اس لیے ہر نشے سے بچو، چاہے وہ گھمنڈ کا نشہ ہو، چاہے وہ عزت کا نشہ ہو، چاہے وہ علم کا نشہ ہو، چاہے وہ جوانی کا نشہ ہو، چاہے وہ طاقت و قوت کا نشہ ہو، ہر نشے سے بچو۔ تباہی ہے نشے کے اندر، اور سب سے بڑی تباہی تو پھر شراب کے نشے میں ہے۔ آج کل تو چھوٹی چھوٹی عمر کے ہمارے جوان نشہ کرتے ہیں، اور مسلم محلوں میں نشے کو بہت سستا کر کے بیچا جا رہا ہے، اور بہت ہلکی چیزیں جو سستے میں فراہم ہوتی ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ لیکن میری قوم کے وہ جوان جو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان لڑکوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو لڑکے نشہ کرتے ہیں، میں ان کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے لیے ان سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جو لوگ کتا گولی کھاتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو گانجا پیتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، اور بھی کسی بھی چیز سے جو نشہ کرتے ہیں، اس سے دور رہو، ان لوگوں سے دور رہو۔ میرا عنوان نشہ نہیں ہے آج، لیکن ایک بات نشے کی نکل آئی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
نشہ کرنے والوں سے دور رہو، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی ہو، اسے سمجھاؤ، اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا سوشل بائیکاٹ کرو، اس سے دور رہو، اس کو قرضہ بھی مت دو، نشہ کرنے والے کو قرضہ بھی مت دو، اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کو دیکھنے بھی مت جاؤ، نشہ کرنے والے کو بیمار پڑ جائے دیکھنے بھی مت جاؤ، نشہ کرتا ہے اس کو سلام بھی مت کرو۔ ایک حدیث میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، جو نشہ کرنے والے کو قرضہ دیتا اس کا انجام کیا ہے۔ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری قوم کہاں جا رہی ہے۔ جب یہ حدیث پاک میں نے پڑھی تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اس حدیث پر ہم نے عمل کیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نشے پر بہت کنٹرول کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے نا کہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، دل کے کانوں سے سننا۔ ہم لوگ سوچے ارے یار انسان ہے، چلو اس کی مدد کر دیتے ہیں، اس کو قرضہ دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتے ہیں۔ دیکھیے انسانیت کا درس ہم دے رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ سختی کرنا چاہیے، کچھ لوگوں کے ساتھ سختی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ اسکول نہیں جا رہا ہے، اب اس کا باپ اس کو مار رہا ہے، بولو وہ ظلم کر رہا ہے کہ اچھا کر رہا ہے؟ اچھا کر رہا ہے، حالانکہ وہ مار رہا ہے۔ مارنا ظلم نہیں، مارنا ظلم نہیں، آپ کہیں گے بالکل ظلم ہے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ مار رہا ہے وہ مقصد اچھا ہے، اس لیے اب ظلم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسکول نہیں جا رہا ہے، اسکول نہیں جائے گا تو وہ جاہل رہ جائے گا، ان پڑھ رہ جائے گا، اور اگر وہ ان پڑھ رہ گیا تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب اس کو پڑھانے کے لیے اگر اس پر سختی کی جا رہی ہے تو یہ ظلم نہیں بلکہ اس کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہے۔ تو ایسے ہی لوگ نشہ کر رہے ہیں اور ہم ان کا کوئی بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کا سوشل بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، ان سے رشتے ہم نے ملا کر کے رکھا ہے۔ اگر ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے تو کم سے کم لوگ بائیکاٹ کے ڈر سے نشہ چھوڑ دیں گے اور بولو یہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ محبت کا ایک انداز ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشہ کرنے والوں کے ساتھ ہمیں کیا حکم عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھانے کے لیے دیا، جس نے شرابی کو، نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھانے کے لیے دیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس لقمہ کھلانے والے کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط فرمائے گا۔ قیامت کے دن اس کے جسم پر سانپ اور بچھو اللہ مسلط فرمائے گا اور اللہ اس کی کوئی حاجت پوری نہیں فرمائے گا۔ یعنی اگر نشہ کرنے والا بھیک مانگ رہا ہے مت دو اس کو، کھانا مانگ رہا ہے اس کو مت دو کھانا، اس کا بائیکاٹ کرو۔ جب پیٹ میں بھوک پڑے گی سدھرے گا، اور اس کو سدھارنے کی نیت سے نہیں دو گے نا تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آج تو ہمارے مالیگاؤں کا حال یہ ہو گیا ہے، یہ جو آگرہ روڈ پر، قدوائی روڈ پر، بازاروں کے اندر، مچھلی بازار میں اور دیگر بڑے بڑے علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو بھیک مانگتے ہیں انہیں بھیک نہ دی جائے، اس لیے کہ یہ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کے ماں باپ نے ان کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ بھیک مانگ کے دن بھر کما کے لے جاتے ہیں اور ان کا باپ بیٹھ کر کے وہاں جوئے میں اڑا دیتا ہے، نشے میں اڑا دیتا ہے۔ تم اپنی محنت کی اور حلال کی کمائی کو اس طریقے سے ضائع مت کرو۔ بھیک کس کو دیں یہ بھی تو سیکھو۔ بھیک ایک صدقہ ہے جو ہم کسی کو مدد کے لیے دیتے ہیں۔ آج میں آپ سے یہ دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، بھیک ایک صدقہ ہے، ہم مدد کے لیے دیتے ہیں، نفلی صدقہ، اور نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے سے جوئے کو فروغ کیوں دے رہے ہو؟
آپ اپنے پیسے سے نشے کو فروغ کیوں دے رہے ہو؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مت دو، بلکہ اگر بھیک دے رہے ہو آپ ان کو بھیک مانگنے پر، بھکاری بنانے پر مدد کر رہے ہو۔ آپ کو بچوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کام کریں یا پڑھائی کریں۔ یہ بچہ اگر آج بھکاری بن گیا، آج 10 سال کا بچہ یہ بھکاری بنے گا، 5 سال کا بچہ یہ بھکاری بنے گا، اگر وہ 70 سال تک کے جیتا ہے تو 60 سال کے لیے آپ نے اس کو بھکاری بنا دیا۔ آپ نے اس کو بھیک نہیں دینا، آپ کوئی گنہگار نہیں ہوں گے۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ایسا کیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اسلام کے خلاف کوئی بات کرنے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ آپ کی بھیک کا مس یوز ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی کسی مانگنے والے کو روکا، اس لیے کہ حضور کی یہ خواہش تھی، حضور کی یہ چاہت تھی کہ میرا کوئی امتی مانگنے والا نہ ہو، میرا ہر امتی دینے والا ہو۔ حضور اپنی قوم کو دینے والا دیکھنا چاہتے تھے، مانگنے والا نہیں۔ مشہور روایت ہے، بہت مشہور ہے، کہ ایک جوان آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک جوان آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے، مجھے بھیک عطا کریں۔ وہ تو آئے تھے سب کو دینے کے لیے، ان کی شان یہ تھی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور تو آئے تھے دینے کے لیے، لیکن اس دن آنے والے کو دیکھا، اس نے کہا حضور میرے بچے بھوکے ہیں، چہرہ زرد پڑ چکا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، حضور میرے بچے بھوکے ہیں۔ میرے کریم آقا نے کچھ دینے کی بجائے فرمایا، یہ بتا تو کیا کرنا جانتا ہے، کون سا ہنر تو جانتا ہے، تو کون سا ہنر جانتا ہے؟ حضور پوچھ رہے کون سا ہنر جانتا ہے؟ یعنی سنت یہ بھی ہے کہ کوئی مانگنے آئے تو اس کو کسی کام سے لگاؤ۔ یہاں تو پوری قوم کو بھکاری بنا رہے، پوری قوم کو بھکاری۔ شاہ جہاں کے دور تک ہم نے جو تاریخ پڑھی ہے، اگر وہ تاریخ صحیح ہے تو شاہ جہاں کے دور تک ہندوستان کے اندر نہ کوئی بھکاری نظر آتا تھا، نہ کوئی چور نظر آتا تھا۔ مسلمانوں کے دور حکومت کا نظام ایسا تھا۔ مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ السلام نے جو اسلامی مملکت کو وجود بخشا تھا، اس حکومت میں بھی نہ کوئی چور نظر آتا تھا، نہ کوئی بھکاری نظر آتا۔ بھیک اسلام میں اچھی نہیں سمجھی گئی، بلکہ بھیک مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ آدمی کب بھیک مانگ سکتا ہے؟ اگر آپ پوچھیں گے کہ آدمی بھیک کب مانگ سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس کا باپ مر گیا ہے، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ، اگر اس کا باپ مر گیا ہے، کفن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ایک پرانی چادر ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اسی پرانی چادر میں اپنے باپ کو کفن دے کر دفن کر دے، اب بھی اسے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی بھیک سے اتنی بچانے کی اسلام نے کوشش کی ہے کہ جب تک کہ آخری سٹیپ نہ آ جائے اس وقت تک کہ بھیک نہیں مانگ سکتے۔ اور یہاں تو پوری قوم بھی کا دھندا بنا لیا ہے بھیک کو، اور ہم بھی دیے جا رہے ہیں نا۔ اگر نفلی صدقہ ہی دینا ہے آپ کو تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے مسجد کے امام کو دیجیے، اپنے مسجد کے امام کو دیجیے، مدارس کے طلباء کو دیجیے، نیک اور متقی لوگوں کو دیجیے، اس لیے کہ نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پیسہ اچھی جگہ جائے گا، آپ نے مسجدوں کے اماموں کو تنخواہ کتنی دے رکھی ہے، 1000-1200 تو دیتے ہو ہفتے کا، اس میں ہونا کیا ہے؟ اگر لوگ ان مسجد کے اماموں کو دینے لگے، اگر ہر جمعہ ایک بندہ 50 روپیہ بھی امام کے ہاتھ میں رکھنے لگ جائے نفلی صدقے کے طور پر کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے امام کو دینا ہے، اگر 500 لوگ اس مسجد میں نماز کے لیے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ محلے میں سب سے زیادہ امام کا ہو جائے گا، کسی پہ بار بھی نہیں پڑے گا۔ اور آپ سے کہتا ہوں
اپنے اماموں کا خیال کرو، اس لیے کہ جو جج کے سامنے وکیل بن کے کھڑا رہتا ہے تم اس کا اتنا خیال کرتے ہو، جو روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وکالت کرتا ہے اس کا کتنا خیال کرتے؟ نہ اماموں کی اہمیت ہے، نہ اماموں کی قدر ہے، نہ کوئی قیمت ہے، کچھ نہیں رہ گیا۔ امام کو تو چپراسی سے بھی کم تنخواہ ملتی ہے آج کل، اس لیے لوگ اب اپنے بچوں کو چپراسی بنانا، پچر بنانا پسند کرتے ہیں، امام بنانا پسند نہیں کرتے۔ معاذ اللہ، یہ صورتحال ہے، خدمت کون کرتا ہے؟ اور جس قوم کا حال یہ ہو کہ جو قوم اپنے امام کو اچھا نہ دیکھ سکے، وہ قوم کے کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے۔ بات دور نکل رہی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے کہا تو ہنر کیا جانتا ہے؟ انہوں نے اس کی حضور میں کچھ نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں لکڑیاں کاٹ سکتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے یہاں کچھ ہے؟ تو اس کی حضور میرے پاس ایک کٹورا ہے، اور وہ لکڑی کا کٹورا حضور علیہ السلام نے منگوایا المختصر کہ اس کو فروخت کر دیا، بیچ دیا وہاں۔ جب حضور کے ہاتھ سے لوگوں نے لیا تو اس کو مہنگا لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لے جا اور اس سے وہ کڑاڑی کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے لوہے کا وہ خرید کر لا۔ جب وہ خرید کر لائے تو حضور علیہ السلام نے ان کو کڑاڑی دی اور پھر فرمایا کہ جا، محنت میں برکت ہے، محنت کر، بھیک نہیں مانگنا، محنت کر۔ حضور علیہ السلام نے لگایا کام سے، جا محنت کر، کام سے لگ۔ پھر وہ نوجوان محنت کرنے لگا، جو مانگنے آیا تھا چند دنوں کے بعد نظر لے کر آیا۔ یہ پوزیشن حضور دیکھنا چاہتے تھے اپنی قوم کی۔ حضور علیہ السلام نے گوچے وہ لیا تو نہیں، اس میں برکت کی دعا کر دی، لیکن لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، کڑک ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، امتی کے ہاتھ نبی نے چومے اور چوم کر کے فرمایا جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ حضرت تشریف لائیں، تشریف لائیں، ادھر آ جائیں، یہاں تشریف، درود شریف پڑھیں۔ بیٹے ذرا وہ کرسی بھی ساتھ میں لے آنا یہاں حضرت کے لیے، تشریف آ جائیں، کرسی بھی لے لو یہاں۔ ایک بار آپ درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں سب لوگ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ اپنی محفل کی خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ کہ میرے استاذ گرامی حضرت علامہ اسماعیل یار علوی صاحب قبلہ تشریف لائیں ہماری محفل میں، ہماری محفل کی رونق کو بڑھانے کے لیے۔ دعا کریں اللہ حضرت کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائیں۔ میرے تمام اساتذہ جب مجھ سے ملتے ہیں تو میں سب کا ادب کرتا ہوں اور بہت ادب کرتا ہوں، لیکن جب یار علوی صاحب ملتے تو میں ان کا سب سے زیادہ ادب اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ پڑھایا ہے جو سب سے بڑی کتاب ہے، جسے قرآن مقدس کہتے ہیں، اور اس سے بڑا احسان کسی کا کسی پہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو دین سکھائے۔ جس نے دین سکھایا اس نے پھر ماں باپ سے بڑا احسان کیا، جس نے دین سکھایا اس نے ماں باپ سے بڑا احسان کیا۔ بہرحال ایک بار درود شریف پڑھنے آپ بات از اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری گزارش ہے، میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ لوگ اٹھ کر کے ادھر سائٹ میں بیٹھ جاؤ گے نا تو اور اچھا ہو جائے گا، کیونکہ آپ لوگ تھوڑی تھوڑی دیر پہ اٹھتے ہو اور پھر آتے جاتے ہو تو ذرا مسئلہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اٹھ جاؤ بیٹا، ادھر ادھر سائٹ میں بیٹھ، ادھر آ جاؤ، جلدی سے اٹھو، جلدی 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 اٹھو۔ ہاں ماشاءاللہ، سب بچے ادھر سائٹ میں ہو جاؤ۔ ایک بار آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں، پھر درود شریف پڑھیں۔
بڑے لوگ آگے ہو جائیں اور یہ چھوٹے بچوں کو بھی ادھر سائڈ میں کر دیں. بیٹا اٹھ جاؤ میرا بچہ, اٹھ جاؤ بیٹا, اے بیٹا اٹھو, آپ لوگ بھی اٹھو, اٹھو ادھر, وہ بھی ادھر بھی اٹھو, اٹھو. حضرت آپ بھی اٹھیے. اب ذرا عاشقوں کی طرح ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ نشہ کریں ان کے ساتھ تھوڑی سختی کریں اور دل میں یہ تصور کریں کہ میں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. یعنی نفرت نہیں کریں اس سے. ایک بات یاد رکھنا, اس سے نفرت نہیں کرنا بلکہ اس پہ سختی کرنا, دل میں یہ سوچ کے کہ مجھے اس کو جہنم سے بچانا ہے, اس کو مجھے برے راستے سے بچانا ہے, اس لیے میں اس کے ساتھ سختی کر رہا ہوں. جیسے اس کا اسکول نہ جانے والے بچے کو باپ جو مارتا ہے نفرت کی وجہ سے نہیں مارتا, عداوت کی وجہ سے نہیں مارتا, دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا, بلکہ اس لیے مارتا ہے دل میں نرمی ہے, پیار ہے, تاکہ میرا یہ بچہ پڑھ لکھ لے تو یہ آگے بڑھے, ترقی کرے, اس کا نقصان نہ ہو, تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے مارتا ہے. تو ایسے ہی شرابیوں کو, نشہ کرنے والوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہم یہ کریں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شرابی کو کھانے کے لیے ایک لقمہ دیا, اللہ قیامت کے دن اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط فرمائے گا اور اس کی کسی حاجت کو اللہ پوری نہ فرمائے گا. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اس کو ایک لقمہ کھلایا, شرابی کو, نشہ کرنے والے کو, مدد کے طور پہ, امداد کے طور پہ, گویا اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی, اسلام کو گرانے پر مدد کی. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے. یہ حدیث پاک میں فقی ابو اللیث سمرقندی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے کس انداز سے انصاف کیا ہے, حالانکہ بڑی ہستی ہے. فقی ابو اللیث سمرقندی یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے لوگوں سے بھی پہلے کے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں آپ, اور بہت بڑے محدث ہیں آپ, اور آپ کی کتابوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بہت معتبر آپ کی کتابیں سمجھی جاتی ہے. تو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھلایا کہ بگڑ جائے, وہ مزید اس کو نشہ کرنے پر دلیر ہو جائے, تو گویا اسلام کے ڈھانے پر اس نے مدد کی. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے شرابی کو قرض دیا تو گویا کہ اس نے مسلمان کے قتل کرنے پر مدد کی. شرابی کو قرض دینے والا ایسا ہے جیسے مسلمان کے قتل پر مدد کرنے والا. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شرابی کو اپنی محفل میں عزت سے بٹھایا, اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا. نشہ کرنے والے لوگ آ جائیں, عزت نہ دو انہیں, نظر انداز کرو, اگنور کرو انہیں, تاکہ ان کو لگے کہ یار اتنی ذلت کیوں ہو رہی ہے, ہمیں اتنا ذلیل ہمیں کیوں کیا جا رہا ہے. اگر تم نے ان کو اپنی محفلوں میں عزت سے بٹھایا یہ مان کر بھی کہ یہ نشہ کرتے ہیں, آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھائے گا. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شرابی نکاح کے لیے رشتہ مانگے اس کو رشتہ نہ دو, اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت نہ کرو. آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے, نشہ وہی لوگ کرتے ہیں, شراب وہی پیتے ہیں جو توریت, انجیل اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو منکر ہے توریت کا, انجیل کا, قرآن کا, وہی نشہ کرتا ہے. اس کی تشریح میں بعض بزرگوں نے اتنا لکھ دیا ہے جو نشے کو حلال سمجھ کر, شراب کو حلال سمجھ کر کے پیتا ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے شراب کو, نشے کو حلال جان کر پیا محمد اس سے بری ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ فرمایا. تو آج ہمارے سماج کے اندر نشہ عام ہو رہا ہے,
ہمیں چاہیے اولاد کی تربیت بھی کریں، ہمیں چاہیے اپنی اولاد کو نشہ کرنے والوں کی صحبت سے روکیں، اس لیے کہ ہمارے سماج کے اندر یہ برائی پھیلتی جا رہی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پہ جب تشریف لائے تو آپ سمانہ، جس کا نام موجودہ پٹیالہ ہے، جب ادھر تشریف لائے آپ تو تصویریں، وہ حولیہ عام ہو چکا تھا کہ یہ فقیر جدھر سے گزرے اس کو قید کر دو، اس کو پکڑ لو یا مار ڈالو اس کو۔ اب کسی فقیر کو مار ڈالنا کوئی مشکل کام تھا؟ آسان ہی کام تھا، کوئی مشکل کام تو تھا نہیں۔ نہتا آدمی 40 ولیوں کے ساتھ، 40 اولیاء کی مختصر سی جماعت کے ساتھ، چھوٹے سے قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ اس میں بابا قطب الدین بختیار کاکی جیسا ولی، سید فخر الدین گردیزی جیسا ولی، محمد یار سبزواری جیسا ولی، اسی طریقے سے اور بھی اولیاء کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا، اور ان کے لیے تھا کہ یہ جہاں نظر آئے انہیں قتل کر دو۔ اب حضور غریب نواز نے سمانہ میں قیام کیا تو پہلے تو آپ کو قید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے ساتھ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ آسانی کے ساتھ اس فقیر کو ہم شکار نہیں کر سکتے، تو وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے مکر کرنا چاہا، ہیلا کرنا چاہا، اور کہا کہ ایسے نہیں، اس کو زہر دے دیتے، ہتھیار سے ماریں گے تو نہیں مار سکیں گے، مکر سے ماریں گے تو مار سکیں گے۔ تو اپنا نمائندہ بھیجا، یہ لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، مختصر سے اللہ والے، چھوٹی سی جماعت تھی، چھوٹا سا قافلہ تھا اللہ والوں کا، ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے، آگے کو سفر شروع کرنا ہے، آگے کی طرف جانا ہے، اجمیر معلیٰ کی طرف، اور سمانہ میں رکے ہوئے۔ اس کا نمائندہ آتا کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کو ہمارے شہر میں نئے آنے والے لوگوں کی مہمانی اور خدمت بڑی پسند ہے، آپ لوگ آئے ہیں تو بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے محل میں آئیں اور ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہماری دعوت قبول کر لیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اب اسلام میں دعوت قبول کرنا سنت ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم نے نفل روزے کی نیت کر لی ہے، نفل روزے کی نیت کر لی ہے اور دعوت کسی نے دی ہے، اب دو چیزیں ہیں، ایک نفل روزہ اور ایک دعوت، اب اس کی دعوت میں شریک نہیں ہوں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا، تو اسلام کہتا ہے کہ جو تم نے رات کو سوچا تھا کہ میں کل نفل روزہ رکھوں گا، یہ ارادہ ملتوی کر دو، نفل روزہ چھوڑ دو اور دعوت میں جاؤ، اس لیے کہ نفل روزے کا وہ ثواب نہیں ہے جو ثواب دعوت میں جانے کا ہے۔ یہ تو رات کی بات ہو گئی۔ اسی طرح صبح آپ نے نیت کی کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، لیکن ابھی سورج سر پر نہیں آیا، یعنی عوام کی زبان میں زوال کا وقت نہیں ہوا، زوال سے پہلے کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ کو میرے گھر دعوت میں آنا ہے، اب ڈر ہے کہ نہیں جاؤں گا تو اس کا دل دکھے گا، تو اسلام کہتا ہے روزہ توڑ دو، اس کی دعوت میں چلے جاؤ، اگر وہ روزہ نفل ہے تو کل اس کی قضا کر لیں۔ اب سوچئے، دلوں کا اتنا خیال ہے اسلام کو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نفل روزہ توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اگر وہ سورج سر پہ نہیں آیا ہے، نفل دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے تو، یہ ہے دعوت کی اہمیت۔ اب غریب نواز کے پاس آ کر کے کہا گیا کہ آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں، غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے دعوت قبول ہے، لیکن ہم محل میں نہیں آئیں گے، ہم فقیر لوگ ہیں، محل میں نہیں آئیں گے، یہی ہمارا کھانا لا دینا، ہم یہیں پر کھا لیں گے۔ لیکن پھر فرمایا کہ بھئی دیکھو، ہم کھانے کی دعوت قبول کرنے، ہم کھانا کھائیں گے، اس کو اشارہ دے دیا، کیا فرمایا؟ ہم کھانے کی دعوت قبول کریں، ہم کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک، چلا گیا وہ، خوشی خوشی جا کر بادشاہ کی چمچہ گیری کرنی تھی، پوری بات تو اس نے بتائی نہیں،
بس اتنا کہا کہ انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے، لیکن اتنی شرط رکھی کہ ہم محل میں آ کے نہیں کھائیں گے، کھانا یہاں پہنچایا جائے جس درخت کے نیچے ہمارا قیام ہے۔ وہ تو خوش ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رائے پتورا کا داماد بھی تھا، سمانا کا بادشاہ۔ اس نے بڑے لذیذ کھانے بنائے اس دور میں جو ہندوستان میں پکتے تھے، اور ان کھانوں کے اندر اس نے زہر ملا دیا، ایسا زہر ہلاہل کہ کھانے والا تھوڑی دیر کے اندر تڑپ تڑپ کر کے جان دے دے، مر جائے وہ۔ اور زہر ملا کر کے لذیذ کھانا جس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو رہے تھے لا کر کے رکھ دیا۔ غریب نواز نے کھانا دیکھا، غریب نواز نے کھانا دیکھا۔ کھانا آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا اس کھانے میں زہر ملا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رہنمائی فرما دی اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ جب آپ نے کھانا دیکھا تو مسکرا دیا، اپنے خادم سے فرمایا کہ چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھایا، اور چادر بچھا کر آپ نے فرمایا کہ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی، زہر کی نہیں۔ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی، زہر کی نہیں، اور فرمایا کھانا ہمارے لیے اور زہر جس نے ملایا اس کے لیے۔ تو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پر گرنے لگا، کھانے سے زہر نکل کر اس چادر پہ گرنے لگا۔ اور جب کھانے سے زہر نکل کر کے چادر پہ آیا، جن لوگوں نے کھانا لایا تھا وہ سب دیکھ رہے تھے منظر کہ جب زہر کسی چیز میں ملایا جاتا ہے وہ نکالا نہیں جا سکتا، نکالا جا سکتا نہیں، لیکن یہ غریب نواز کی کرامت تھی کہ آپ کے حکم سے کھانے سے زہر نکل رہا تھا اور چادر پہ گر رہا تھا۔ آپ نے چھوٹی سی گٹھری بنائی اور فرمایا کھانے کی دعوت تھی، ہم نے کھانا قبول کیا، یہ زہر اس کے لیے جس نے ملایا تھا، لے جاؤ اور اپنے بادشاہ کو دے دو۔ اب جیسے ہی وہ چھوٹی سی گٹھری زہر کی لے کر کے جانے والا گیا اور اس نے پورا قصہ سنایا، تو یہ منظر، یہ جو کچھ منظر کشی تھی وہ وہاں جا کر کے کرتا ہے۔ تو جو بادشاہ تھا سمانا کا، اس کی ماں بھی سن رہی تھی، اس کی ماں کو غصہ آیا، فرمایا بیٹے ہم راجپوت لوگ ہیں، ہم اس طریقے سے دھوکہ نہیں کرتے، دھوکے سے نہیں مارتے کسی کو، ہم میدان میں مارتے ہیں۔ کاش کہ میں نے تجھے پیدا کرنے کی بجائے میں نے سانپ پیدا کیا ہوتا تو آج میری یہ بدنامی نہ ہوتی۔ ماں نے اتنی گالیاں دی، اتنا کوسا کہ وہ غصے میں آ گیا اور غصے میں اپنا سر ٹکرانے لگا دیوار سے، اور جب سر ٹکراتے ہوئے اس کو سکون نہ ملا تو غصے میں آ کر کے اس نے وہی گٹھری کھولی اور وہ زہر اس نے پھانک لیا، اور تھوڑی دیر میں وہ مر گیا۔ پورے سمانا میں شور ہو گیا، فقیروں نے تو زہر نکال دیا کھانے سے۔ اس دن اتنی بڑی تعداد میں سمانا کے لوگ غریب نواز کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے کہ صرف 700 تعداد وہاں کے پنڈتوں کی تھی، مذہبی رہنما 700 تھے، تو عوام کتنی رہی ہوگی۔ اور غریب نواز نے ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے اندر کلمہ بھی پڑھایا اور ان مذہبی رہنماؤں کو جو ان کے رہنما تھے اسلام کا رہنما بنا دیا اور ان لوگوں کو مقام ولایت پر پہنچا دیا۔ سمانا ان کو سونپا، اور سمانا ان کو سونپ کر پھر سرکار غریب نواز چلے اجمیر معلیٰ کی طرف۔ اجمیر شریف گئے، بہت مسائل ہوئے، بڑے معاملات ہوئے، بڑی تکلیفیں دی گئی۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی، اندازہ نہیں کر سکتے۔ کئی سال تک کے غریب نواز ایک درخت کے نیچے اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک جگہ جا کر کے بیٹھے تو کہا یہاں اونٹ بیٹھنے نہیں دیں گے، پانی بند کر دیا، بہت ستایا، جادو کیا، آخری میں یہ کیا۔ واقعات تو بہت ہیں ان کی زندگی پر، لیکن ایک آخری بات عرض کروں، آخری میں یہ کیا کہ وہاں اجمیر شریف کے اندر ایک جنات تھا۔ جنات تو بہت سے تھے، لیکن اس جنات کی خصوصیت یہ تھی، اجمیر شریف کے اس جنات، انا ساگر کے کنارے وہ کھڑا رہتا تھا اور لوگوں سے بات کرتا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اس جنات کی عبادت کرتے۔ جب اجمیر شریف کے لوگ ہر جگہ سے ناکام ہو جاتے تو اس جنات کی مدد لیتے، اس کا نام تھا سادی دیو۔
اس جنات کا نام تھا سادی دیو. تو سادی دیو کو کہتے تھے کہ چل اب ہماری مدد کر. جب وہ چلتا تھا پیر پٹک کے تو زمین کانپنے لگتی, دھمک ہوتی تھی اس کے چلنے سے, سادی دیو کے چلنے سے. رائے پتورا نے کہا سادی دیو یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے, روزانہ لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے ہیں, اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اس پہ جو کرو کچھ اثر نہیں ہوتا, اب آخری میں تو ہی کچھ کر سکتا ہے. سادی دیو آیا, جنات تھا وہ, غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کتا بنے, بلی بنے, جانور بنے, جس روپ میں چاہیں وہ اپنے آپ کو ڈھال لیں. آپ دیکھیں کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے. اور اس کا اتنا قد اونچا کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گر جائیں. اب وہ کھڑا تھا, وہ غریب نواز کو کہہ رہا تھا نکلو یہاں سے, اجمیر چھوڑ کے جاؤ, کہیں اور جاؤ, ہندوستان چھوڑ کے کہیں اور جاؤ. غریب نواز نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا. آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں, میں میرے نانا کے حکم سے آیا ہوں, اللہ اس کے رسول کے حکم سے آیا ہوں, میں یوں ہی نہیں جاؤں گا. تو اس نے کہا اگر نہیں جائے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا, مسل دوں گا اپنی انگلیوں کی چٹکیوں میں تجھے. سرکار غریب نواز نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے موت جب لکھی ہے تب آئے گی. اگر اللہ نے موت ابھی لکھی ہے تو تیرے مسلنے سے میں مر جاؤں گا اور کوئی بات نہیں, اور اگر میرے اللہ نے میری موت نہیں لکھی ہے تو تیرے جیسے کروڑوں بھی جمع ہو جائیں تو بھی میرا کچھ نہیں کر سکتے. یہ مسلمان کا عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ موت لکھ دے تو آدمی بیٹھے بیٹھے بھی مر جائے, موت کا وقت آ جائے تو کھاتے کھاتے بھی مر جائے, موت کا وقت آ جائے تو سوتے سوتے بھی مر جائے, اور موت کا وقت نہیں آئے تو پوری دنیا بھی مل کر کے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی. موت کا ایک وقت متعین اور مقرر ہے, اس لیے موت سے مت ڈرا کرو. موت وقت پر آئے گی, نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی, اس کا جو ٹائم ہے وہ آئے گی. اور اگر موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں میں جا کر بھی چھپو گے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر رہے گی. موت سے مت ڈرو, موت اپنے وقت پر آئے گی. بہانہ ہے سب, ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مر گیا, بخار آیا تو مر گیا, کورونا ہوا تو مر گیا, فالج ہوا تو مر گیا, اٹیک آیا تو مر گیا, یہ سب بہانے ہیں. اللہ نے بلایا تو مر گیا, یہ بات اصل ہے. اللہ نے بلایا تو ورنہ کیا مرتا. کئی ایسے لوگ ہیں پوری اتڑی باہر پڑی ایکسیڈنٹ کے بعد لیکن بچا ہے, وہ پورا چاک چلا گیا ٹرک کا, بچا. اللہ نے بچانا چاہا تو بچا, اور اللہ نہ بچانا چاہے سینکڑوں ڈاکٹر بھی کھڑے رہیں کوئی نہیں بچا سکتا. موت وقت پر آئے گی, اتنا یاد رکھنا. اس لیے موت کا ڈر نکال دو دل سے. اور ایک بات آپ سے عرض کروں, جب موت کا ذکر آتا ہے تو سب کی پک پک ہونے لگتی ہے, ہاں ڈرنے لگتے, بڑے بڑے پہلوان لرز جاتے ہیں. میرے عزیز بھائی, اگر تو مومن اور مسلمان ہے تو یاد رکھ یہ دنیا کی زندگی سے بہت اچھی موت کے بعد کی زندگی ہے. 50x50 کے گھر میں رہتے ہیں ہم, کئی فیملی رہتی ہے, قبر اتنی بڑی ہے جہاں تک نظر جائے وہاں تک قبر ہی قبر ہے. کشادہ ہے, بہت دکھنے میں چھوٹی سی ہے, 2 گز زمین ہے, لیکن اگر تم ایمان والے ہو تو مشرق سے لے کے مغرب تک تمہاری قبر و کشادہ ہے. دیکھنے میں لگتا ہے او یہاں تو کوئی بستر ہی نہیں, لیکن اگر تم سچے وفادار رسول ہو تو وہاں جنت کا بستر ہے. بس شرط اتنی ہے کہ کوئی نبی کا وفادار ہو, کوئی ایمان والا ہو, سچا مومن ہو. قبر کی زندگی بہت خوبصورت ہے, اور اس سے زیادہ خوبصورت پھر انشاءاللہ جنت کی زندگی. یہاں تو 10 سال لوگ سوچتے ہیں ارے یار کتنا سوئیں گے قبر میں, تھک جائیں گے سوتے سوتے, ہے نا. یہاں 12-14 گھنٹے سو لو تو پیٹ دکھنے لگتی ہے, تو قبر میں تو سونا ہی سونا ہے, اور کتنا سوئیں گے, تھک نہیں جائیں گے. ارے نادان, دنیا کی چیزوں کو قبر میں تصور مت کیا کر. جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم نے رات کو سوئے تھے اور صبح کو اٹھ گئے.
لیکن یہ سب ہے غیب کی بات. اور اللہ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاؤ. دیکھنے میں قبر بہت چھوٹی ہے لیکن ہے بہت بڑی, بہت بڑی, کوئی تکلیف نہیں اس میں. بس شرط ایک ہے, کیا؟ اللہ رسول کے وفادار بنو. ایک ہی شرط ہے, اللہ رسول کے وفادار بنو. وفادار کون؟ جو چھوٹے سے مال کے لیے جھوٹ بولے وہ وفادار ہے اللہ رسول کا. جو جھوٹی قسمیں کھائے چھوٹے سے مال کے لیے اللہ رسول کا وفادار ہے. جو عورتوں پہ بد نظری کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے. جو مسجدوں کو ویران کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے. جو شراب کی اڈوں کو آباد کرے وہ اللہ رسول کا وفادار ہے. اللہ اکبر. اللہ اس کے رسول کے وفادار تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ اس کا رسول جن چیزوں سے ناراض ہے وہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ اس کا رسول اگر باپ سے بھی ناراض ہے تو وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتے. آپ کہیں گے ایسا بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے. دیکھو حضرت ام حبیبہ یہ حضرت ابو سفیان کی سگی بیٹی ہے. حضور کے نکاح میں تھی, اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی. ابو سفیان مدینے آئے, ایک مسئلے میں حضور کو منانا چاہتے تھے. ان لوگوں نے عہد توڑ دیا تھا. صدیق اکبر کے پاس آئے. صدیق اکبر نے کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس. مولا علی کے پاس آئے, کہا میں نہیں لے جاؤں گا حضور کے پاس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں لے جاتے ہو, حضور کے گھر میں میری بیٹی ہے. اور بیوی کی بات کون رد کرتا ہے؟ اور اللہ کے رسول تو زیادہ اس نے سلوک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ. میری بیٹی کے پاس جاؤں گا, میری بیٹی کام بنا دے گی. دروازے پہ گئے, دستک دی. ام حبیبہ نے دروازہ کھولا, جیسے ہی باپ کو دیکھا بستر لپیٹ دیا. بستر بچھا تھا, چادر بچھی تھی, لپیٹ دیا. ابو سفیان کہنے لگے بیٹی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اس لیے تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ بہت دنوں کے بعد آیا اس لیے تو نے مجھے, میں تیرا باپ ابو سفیان ہوں. ام حبیبہ نے کہا باپ کو کون بھول سکتا ہے ابو سفیان, باپ کو کون بھول سکتا ہے, جانتی ہوں تو میرا باپ ہے. کہا پھر جانتی ہے تو بستر اٹھا کیوں رہی ہو؟ مہمان کے آنوں پہ بستر بچھائے جاتے, اٹھائے نہیں جاتے. فرمایا بالکل بچھائے جاتے ہیں, مگر سن تو کافر میرے نبی کا دشمن ہے اور میرے نبی کے پاک بستر پر میں ناپاک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اگر اللہ رسول ناراض ہے باپ سے, باپ کے ساتھ باپ کو چھوڑ دیا. یہ ہوتے ہیں نبی کے وفادار. حضور ناراض ہو جائے باپ سے تو باپ چھوڑ دیں. گناہوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں اور ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے, ہم کیسے وفادار ہیں؟ نعرہ لگاتے ہیں نبی کے نام پہ جان دیں گے. میرے بھائی گناہ تو چھوڑ, پہلے جان دینے کی بات ابھی نہیں ہے, ابھی تو پہلے گناہ چھوڑنے کی بات ہے. ابھی تو داڑھی اپنے چہرے پہ چھوڑ دے, بال کو چھوڑ دے, معافی دے دو ان بالوں کو جو منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو. بڑی وفاداری کی بات. وفاداروں کا حال یہ ہے, باپ سے کہا تو نہیں بیٹھ سکتا, میرا نبی تجھ سے ناراض ہے, نہیں بچھاؤں گی تیرے لیے. یہ تھے وفادار. اگر اسی پہ بات ہو تو بہت طویل بات جائے, لیکن ہم وفاداری کی بات کیا کرتے؟ تو قبر میں آرام اسی کو ہے جو اللہ رسول کا وفادار ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا, کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو نبی کا وفادار ہو جائے لوح و قلم بھی اللہ اس کو دے دیتا, اس پر اختیار چلنے لگتا ہے, لوح و قلم بھی اسے دے دیا جاتا ہے. یہ حال ہے. تو سرکار غریب نواز نے سادی دیو سے کہا تو مجھے مار نہیں سکتا اگر میرا اللہ نہ چاہے تو. اگر تو مجھے مارنا چاہے گا تو, اور اللہ نہ چاہے تو نہیں مار سکتا, اور اللہ مارنا چاہے تو تیرے مارے بغیر بھی. اور آپ نے فرمایا وہ مجھ سے لڑ مت. سادی دیو سے کیا فرمایا؟ مجھ سے لڑ مت, میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو بھی مسلمان ہو جا. غریب نواز نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی, جنات کو, تو بھی مسلمان ہو جا. اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا. اگر تو مسلمان ہو اللہ تیری مراد بھی پوری کر دے گا. اب اس کے پیچھے پبلک کھڑی تھی تماشا دیکھنے کے لیے کہ سادی دیو کیا کرتا ہے اس فقیر کے ساتھ. اب غریب نواز سے کہتے اللہ تیری مراد بھی پوری کرے گا. تو جو لوگوں کی مراد پوری کرنے کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا, اب غریب نواز اس سے کرے کہ اللہ تیری مراد, تو اس کو شرم آئی. اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے. اس نے وہاں پر تھوڑی سی شیخی بگا, میری کیا مراد ہو سکتی ہے. فرمایا بتاؤں,
اس نے کہا بتاؤ. تو فرمایا دن بھر یہاں کھڑا رہتا ہے نا ساگر کے کنارے, لوگ تجھے تیری عبادت کرتے ہیں, اور جب رات کو سب چلے جاتے ہیں تو تو چپکے سے جا کر کے وہ فلاں بت خانے میں جا کر نہیں بیٹھتا ہے, وہ سنگ مرمر کی ایک مورت تراشی ہوئی ہے, اس سے تجھے پیار ہو گیا ہے, اور تو اس کو کہتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے بات تو کر, مجھ سے بات تو کر, لیکن وہ تجھ سے بات نہیں کرتی. یہی تیری مراد ہے نا کہ وہ تجھ سے بات کرے, انشاءاللہ یہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے. اب وہ حیران رہ گیا کہ یہ معاملہ تو صرف میرے اکیلے کا ہے, لیکن یہ فقیر کو کیسے پتا کہ یہ میری مراد ہے, اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی. تو مرتا کیا نہ کرتا, اب چھوڑ دیا سب کی فکر, کیونکہ اس کی مراد دل کی پوری ہونی تھی. اس نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, اور کلمہ پڑھا تو کہا چلیے نا, چلیے میری اس سے بات کرا دیجئے. فرمایا جا, میرے آنے کی ضرورت نہیں, جا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. اس کا ہاتھ پکڑ کے نا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. وہ گیا اور اس نے کہا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں. وہ حقیقت میں چلنا شروع کر دیتی ہے. غریب نواز کے پاس آئے, میرے خواجہ نے دونوں کا نکاح کر دیا. جب بات کرتے دیکھا نکاح ہو گیا تو حضرت سے کہتا حضرت آج میں بہت خوش ہوں. خوش کیوں نہ ہوتا, روتے بیٹھتا تھا نا. آج میں شاد ہوں آج, اس لیے کہ اس زمانے میں فارسی بولی جائے. اس نے کہا میں بہت شاد ہوں. شاد, شاد کہنا کس کو کہتے ہیں, شاد, خوش. میں بہت شاد ہوں. فرمایا جا تو ہمیشہ شاد رہے گا, اور آج سے تیرا نام سادی ہٹا کر میں شادی رکھتا ہوں, یعنی تو ہمیشہ شاد رہے گا, خوش رہے گا. جا, میں نے تجھے جب وہ شادی تیرا نام عطا کیا. تو غریب نواز نے جنات کو بھی کلمہ پڑھایا. رہا سہا اجمیر والوں کا وہ سہارا بھی ختم ہو گیا, میرے خواجہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کی. تو سرکار غریب نواز ایسے بزرگ ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ایسے بزرگوں کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جس دین کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی, مشقتیں کی, ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں, اپنے گھر میں دین اسلامی ماحول بنائیں, بزرگوں کی کہ یہ واقعات اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, تاکہ ہمارے بچے بھی اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ان سچوں کا ساتھ دنیا میں بھی عطا فرمائے, قبر میں بھی عطا فرمائے, حشر میں بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.